خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت بابرکت اور جلالی اور پوتر نام میں اس باب کو سلام۔ تو آج ہم جو ہے وہ سیکھیں گے، خدا کی بادشاہت پر جو ہے ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہے اس دنیا کی قدرتی بادشاہت میں جو ہے وہ زندگی گزارتے اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ کسی گاؤں یا شہر کا حصہ ہو سکتے ہیں، یا آپ کسی ملک کی بادشاہت کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ وہ ملک دنیا کی ایک بادشاہت ہے، وہ ایک قدرتی بادشاہت ہے، اور اس قدرتی بادشاہت کے ساتھ ساتھ دو اور بھی بادشاہتیں ہیں۔ ایک بادشاہت جو ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے، اور دوسری جو بادشاہت ہے وہ ابلیس کی بادشاہت ہے۔ تو جو کچھ ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کی بادشاہت سے ہے۔ یہ دور جو ہے روحانی بادشاہتوں اور ان کے حاکموں اور شہروں کا جو ہے وہ متعارف کرواتا ہے۔ یہ خدا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے روحانی کنجیوں کے متعلق جو ہے ہمیں بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، اور بادشاہت سے خارج کر دینے کے نتائج کو بھی جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس بادشاہت میں ہم ماضی، حال اور مستقبل کی بادشاہت کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ بادشاہت کے متعلق تمثیلوں کو جو یسوع مسیح نے بیان کی ان کو بھی جو ہے ہم دیکھیں گے اور بیان کریں گے، اور بادشاہت کے اصول اور طرز زندگی پر ہم بھی دیکھیں گے۔ اور پہلی بات کہ ہم خدا کی بادشاہت کا مطالعہ کیوں کریں؟ خدا کی بادشاہت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنا، سوچ و بچار کرنا، یہ کیوں ضروری ہے، کیوں اہم ہے؟ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا، بیان کیا متی 24 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تب سب قوموں کے لیے خاتمہ ہوگا۔ تو اب ہم غور کریں گے، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہت کو شکل دینے کے لیے واپس آئیں، ضرور ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی جو ہے وہ تمام دنیا میں کی جائے۔ جب بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں کی جائے گی، اس وقت جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خدا کی بادشاہت کو سمجھیں اور جانیں، تب آپ منادی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ خدا کی بادشاہت کی کنجیوں کو استعمال کریں تو ضروری ہے کہ پہلے آپ بادشاہت کا تجربہ کریں، پہلے اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، پہلے جو ہے اس کو سمجھیں اور اس کو جانیں۔ ماضی میں بادشاہت کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت کے متعلق جو ہے وہ بہت کچھ کہا گیا ہے، اور یہ بھی درست ہے، لیکن بادشاہت کی منادی پر اس قدر زور نہیں دیا گیا تھا۔ یسوع نے اپنے وقت کے مذہبی رہنماؤں سے، جو اس وقت کے مذہبی رہنما تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، خدا یسوع مسیح نے جو ہے ان سے کہا، اے ریاکاروں، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تم آپ داخل ہونا چاہتے ہو، نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ متی 23 باب اور اس کی 13ویں آیت میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس وقت کے مذہبی رہنماؤں سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ تم پر افسوس کہ نہ تم خود داخل ہوتے ہو خدا کی بادشاہت میں، اور نہ داخل ہونے والوں کو جو ہے وہ داخل ہونے دیتے ہو۔ یسوع مسیح کی زندگی کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھی بادشاہت کی منادی۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا بنیادی مقصد خدا کی بادشاہت تھا، کہ خدا کی بادشاہت کو جو ہے وہ وسعت دی جائے، اور خدا کی بادشاہت کو جو ہے پھر سے اس دنیا میں جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اس نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز خدا کی بادشاہت کی آمد کے اشتہار سے دیا، اور اشتہار کیا تھا؟ متی 4 باب اور 17 آیت میں خداوند یسوع نے کہا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم توبہ کریں اور رجوع لائیں۔
تاکہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹائے جائے اور پھر ہم خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کا اختتام بھی ہم دیکھتے ہیں، منادی کا آغاز خداوند یسوع مسیح نے بادشاہت سے کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اپنی خدمت کا اختتام بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہت سے کیا۔ ہم دیکھیں کہ کچھ حوالے، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، لکھا ہے چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی باتیں کہتا رہا۔ انہیں نظر آتا رہا شاگردوں کو، اور خدا کی بادشاہی کے متعلق جو ہے ان کو تعلیم دیتا رہا۔ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کی ابتدا اور آخر کے اور درمیانی حصے پر بھی جو ہے ہم غور کرتے ہیں کہ بادشاہت پر ہی جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ اس لیے خدا کی بادشاہت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بادشاہت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے ان سے کہا، مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ہے، ضرور ہے، کیونکہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا مرکز، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا بنیادی مقصد خدا کی بادشاہت کی منادی کرنا تھا، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں اس لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے سب سے اہم بات جو کی وہ تھی خدا کی بادشاہت۔ ہلیلویا! اس کے معجزات کے عمل میں خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ ظہور ہمیں نظر آتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح معجزات کرتے ہیں تو اس کے معجزات کے اس عمل میں خدا کی بادشاہت کا جو ہے ظہور ہمیں نظر آتا ہے، اور اناجیل میں جو ہے خدا کی بادشاہت اور آسمان کی بادشاہت کا لفظ جو ہے 100 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یوز ہوا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی کی جو ہے وہ تلاش کرو۔ اس لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور بادشاہی کی منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم بادشاہت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں اور اس میں رہنے کے لیے کس نئے طرز زندگی کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے۔ اس بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے یا قائم رہنے کے لیے اور دنیا میں انجیل کا پیغام، انجیل کو پھیلانے کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بادشاہت کے اصولوں کو، طرز زندگی کو جو ہے وہ سمجھیں۔ اس لیے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن صرف بادشاہت کے اصولوں کو سمجھنا ہی اس بات کا مقصد نہیں ہے۔ آپ کو بادشاہت کے علم سے بڑھ کر اس کا تجربہ حاصل کرنا ہے اور اسے اپنی روحانی زندگی کا جو ہے وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ بنانا ہے۔ لوگ دنیا میں مقصد تلاش کرتے ہیں، وہ جینے اور مرنے کے لیے کسی مقصد کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت کو اپنی زندگی، اپنی خدمت کا آپ بنیادی مقصد جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ آمین۔ یہ ایک ایسی بادشاہت ہے، خدا کی بادشاہت ایک ایسی بادشاہت ہے جسے دشمن کی قوتیں جو ہے وہ ہلا نہیں سکتی۔ یہ ایک ابدی مقصد ہے جس کے لیے آپ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا مرکز یا مقصد بادشاہت کی منادی تھا، اس لیے خدا کی بادشاہت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ خداوند آپ کو زندگی دے۔ ہمیں مطالعہ اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم بادشاہت کے طرز زندگی اور اصولوں کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس دنیا میں دو ہی بادشاہتیں ہیں، ایک بادشاہت خدا کی بادشاہت ہے اور ایک بادشاہت جو ہے وہ ابلیس کی بادشاہت ہے۔ آپ جب تک خداوند یسوع کو قبول نہیں کرتے اس وقت تک آپ ابلیس کی بادشاہت میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، اسے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، تو آپ خدا کی بادشاہت کا
حصہ بن جاتے ہیں اور آپ ابلیس کی بادشاہت کا انکار کرتے ہیں، اس بادشاہت کو رد کرتے ہیں جو گندی اور گنونی ہے، اور آپ ایک اچھی بادشاہت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ ایک اچھی بادشاہت کا حصہ بن گئے ہیں اور جس بادشاہت کا آپ حصہ بنے ہیں، ضروری ہے کہ آپ اس کے رہن سہن، اس کے طرز عمل، اس کے طرز زندگی اور اس کے حصولوں کا جو ہے وہ مطالعہ کریں اور پڑھیں، تاکہ آپ جان پائیں کہ ہم خدا کی بادشاہت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو، خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ اور آخر پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور پھر لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ اگلی دفعہ ہم ملیں گے ایک نئی اور ویڈیو کے ساتھ، بادشاہت پر بھی جو ہے ہم اور مزید بات کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر۔